السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، جو عزیز اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر 19 اگست 2023 مطابق 1 صفر 1445 ہجری، کھار گھر مسجد التوحید میں ہمارا تیسرا دورہ علمیہ منعقد ہو رہا ہے۔ رمضان سے پہلے الاصول الثلاثہ کا دورہ علمیہ تھا، آپ لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد حج کا دورہ تھا۔ اب آج ہمارا جو دورہ ہے قرآن کی تفسیر اور حدیث کا، تو تفسیر قرآن میں سورہ علق سے سورہ الناس تک اس دورے میں ہم مکمل کریں گے۔ سورہ علق یعنی اقرا، یہاں سے قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا اقرا سے۔ تو نزولی ترتیب اور پھر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں نماز میں، تو ان کا کیا معنی ہے، مفہوم ہے، کیا اس میں پیغام ہے، اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث کا درس ہوگا۔ حدیث میں جو کتاب منتخب کی گئی وہ 40 نووی ہے۔ حدیث کی مختصر کتاب ہے، 40 حدیثیں امام نووی نے جمع کیا ہے، اور پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے سبقاً۔ اور اس کے بعد پھر بلوغ المرام، عمدۃ الاحکام، اور پھر حدیث کی بڑی کتابیں بخاری مسلم آخر تک ہے۔ دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کی ذلت یا پسپائی کی، اس کا مقابلہ اگر مسلمانوں کو کرنا ہے، اپنے آپ کو رسوائی سے بچانا ہے، اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچانا یا پھیلانا ہے، تو سب سے قیمتی ہتھیار علم ہے۔ علم کے بغیر آپ زیرو ہیں۔ علم شرعی آپ نے حاصل کر لیا، اس کو پہنچانے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا پڑے گا، جیسے بھی آن لائن ہمارا یہ درس جاری ہے۔ آپ کے پاس شرعی علم ہے لیکن یہ علم نہیں ہے تو آپ کا علم محدود ہو جائے گا۔ گاڑی چلانا یہ بھی ایک علم ہے ڈرائیونگ۔ آپ کو کسی کے پاس جانا ہے درس دینے، بیان دینے، سمجھانے، آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن مجبور رہیں گے۔ کمپیوٹر چلانا، یعنی علم کو پھیلانے کے لیے جو چیزیں وسیلہ ذریعہ ہیں ان کو بھی جاننا سیکھنا ضروری ہے۔ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے گمراہی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 1% بھی اس میں صحیح معلومات اگر بھر دی جائے تو بہت بڑا خلا، بڑا گیپ پر ہو جائے گا۔ اس کے لیے جڑوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے جڑیں مضبوط کی ہے۔ قرآن نازل ہوا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان مسائل کو نہیں فوراً بیان کیا گیا، فوراً علم حاصل، کیونکہ بغیر علم کے نماز پڑھیں گے درست نہیں ہوگی، بغیر علم کے روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں گے بغیر علم کے۔ علم کے بعد ہی عبادتیں آپ کی صحیح طور سے ادا ہوں گی۔ آج اس وقت ہماری جو صورتحال ہے کہ کس طرح ہم نے وہ ڈگریاں یا وہ علوم حاصل کرنے میں بہت جلد بازی کی جن سے ہماری اکنامک سدھر سکے، ہمیں ملازمت مل سکے، جاب مل سکے، اور ہم نے دین کا علم سیکھنا چھوڑ دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایک
साहब बहुत पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अल्लाह उनको आफियत दे, सेहत दे। वो एक वाक़या बता रहे थे कि हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी में गए, बच्चों का जो वाइवा होता है ना, एमए का, पीएचडी का, तो 20-25 बच्चे रहते हैं, तो उसमें 10, 12 या 15 मुस्लिम बच्चे थे। तो जो उनका थेसिस है उस पर तो सवाल करना ही है। एक दीनी नॉलेज के लिहाज से पूछ दिया एक सवाल कि आप लोगों में जनाजे की दुआ किसको किसको याद है? पीएचडी के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, लेकिन किसी को कहा उन्होंने कि कोई जनाजे की दुआ नहीं सुना सका। ये हमारी कौम का हाल है। प्रोफेसर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, 2-4 बड़ी जॉब लग जाएगी, गाड़ियां, नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन उसका जिस्म तो किसी के जनाजे में हाजिर रहेगा, वो पढ़ेगा क्या? या वो मरेगा तो जिस स्टेटस का वो है उसी दर्जे के लोग भी उसके जनाजे में जाएंगे, वो भी बगैर दुआ के जनाजा पढ़ेंगे। तो आज जड़ें जो हमारी है वो खोखली हो रही है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई मामूली भी हमला हम पर करता है तो हम घबरा जाते हैं, दाएं बाएं देखने लगते हैं कि क्या हम कमज़ोर हैं। कल एक क्लिप एक साहब ने भेजा, इसका जवाब दीजिए। किसी गैर मुस्लिम यूरोपीय मुल्कों की वो क्लिप है। किसी ने कहा कि तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते? तो उसने तंज किया कि मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान वादे का पक्का नहीं है, मुसलमान जो है ड्यूटी बराबर नहीं करता, हराम खाता है, यानी बगैर ड्यूटी का तनख्वाह लेना झूठा है। मेरी कंपनी में 12 मुसलमान हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको देख के मैं इस्लाम कबूल कर सकूं। कौन सा इस्लाम मैं कबूल करूं? अब जिसके पास मालूमात नहीं है वो तो इन चीज़ों से मरूब हो जाएगा। एक मस्जिद के दरवाजे पे मैंने पोस्टर देखा, तो उन्होंने क्या किया था कि चर्च में कैसे जूते चप्पल तरतीब से रखे हुए हैं और मस्जिद में कैसे बिखरे हुए हैं, कि मैसेज दिया कि वो हमसे ज़्यादा मुहज्जब है। तो वहाँ जा कर के पोस्टर, मैंने कहा इसको पहले हटाइए, ये तहजीब आपको मरूब कर रही है। आप जूते चप्पल ठीक है गैर मुरत्तब निकालें, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि आपकी पेशानी गैरों के आगे नहीं झुक रही है। इससे बड़ी नेमत क्या चाहिए? अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा जूते चप्पल कैसे उतारे थे, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने मेरे सिवा दूसरे को सजदा क्यों नहीं किया। ठीक है, ड्यूटी पाबंदी से करना चाहिए, एक 10 मिनट पहले आ जाइए, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यूरोप का 80% पूरा जो तबका है वो उन बच्चों को अपने बाप का पता नहीं होता है। इस तरह से बेहयाई है बगैर शादी के औलाद का पैदा करना, कि बच्चों को यानी उनके माओं का 3रा, 4था, 5वां शौहर होता है, उन्हें पता नहीं। तो उन्होंने फादर डे मनाना शुरू किया कि ये बच्चा है, इस साल का है, इतने साल हुआ, उसमें इसका शौहर कौन था, इसकी माँ का, अब वो अपने बाप का डे मनाता है। अब हमने भी उसकी नक्काली शुरू कर दी। ये फादर डे जो है, चूंकि उनके फादर का पता नहीं है तो फादर डे मना करके उसकी खोज करते हैं। मदर डे बनाते हैं, माओं का पता नहीं, उनकी खोज करते हैं। इल्म नहीं है, हम फौरन मरूब हो जाते हैं। हमारी जड़ें खोखली हैं तो हम इन चीज़ों से मरूब हो जाएंगे। जो साफ सफाई है, अमानतदारी है, वक्त की पाबंदी, ये चीज़ें कबूल करनी चाहिए। अगर हमने इस पर गलती की तो हमें इसको मानना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी लिहाज से हमसे अफजल है। हिंदुस्तान में आप एक चीज़ देखें, पूरे मुल्क में मुस्लिम इलाकों में गंदगी होती है, गैर मुस्लिम इलाकों में सफाई होती है, और शोर होगा कि मुसलमान गंदा है। ऐसी बात नहीं है। मुसलमान गैर मुस्लिम से ज़्यादा साफ सफाई वाला है। सबसे पहली चीज़ सफाई दिल की होती है। हर मुसलमान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उसका दिल शिर्क और कुफ्र से पाक साफ हो गया। उसके बाद जिस्म की सफाई होती है। इंसान को गुस्ल की ज़रूरत है, गुस्ल के बगैर वो नमाज नहीं पढ़ता, तवाफ़ नहीं करता। कपड़े की सफाई करता है, गंदगी के साथ नमाज नहीं पढ़ता है। जगह की सफाई करता है। अब रहा रोड का और सारी चीज़ों का, पूरे मुल्क का आप सर्वे कीजिए,
جو حکومتوں کے پلان میں صفائی اور کرمچاری ہیں بڑے بڑے لوگ، اور ان کے جو افسران ہیں 90-99% غیر مسلموں کے پوش ایریے میں رہتے ہیں. یہ ایک کرمچاری کے لیے فون کریں گے 10 آئیں گے. ہمارے محلوں میں کاغذ میں صفائی کرمچاری ہوتا ہے. رشوت کرپشن اتنا ہے کہ ڈیوٹی لگا دے گا، حاضری سیلری لے لے گا، صفائی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس علم کی کمی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کون کرمچاری ہے، کون آفیسر ہے، ذرا بھیجو. ایک پلاننگ کے تحت کہ مسلمان گندا ہے، یہ ہے وہ ہے. مسلمان سے زیادہ صاف ستھری قوم کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ مہذب کوئی قوم نہیں ہے. لیکن علم جب کم ہوگا تو وہ حملہ کریں گے اور ہم مغلوب ہو جائیں گے. ہاں واقعی وہ تو صحیح کر رہا ہے، اور واقعی وہ جوتا چپل ایسے بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرتب جوتا رکھا ہے تو ہم سے افضل ہو جائے گا. علم کے ذریعے ہی ہم قوم کو، ملک کو، دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. بغیر علم کے کوئی کچھ بھی کہہ دے جائے گا، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. علم جہاں بھی آپ رہیں گے، آپ کا علم آپ کو بلند رکھے گا، ترقی دے گا. کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان چاہے جتنا بیمار ہو، پریشان ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر جس درجے کا ہے اسی درجے کی بات اس سے ہونی چاہیے، اسی انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. انجینئر سے اسی انداز میں، جس لیول کا آدمی ہے اسی لیول کی بات اور گفتگو کی جائے گی. ایسا نہیں کہ عام آدمی سے کی جانے والی بات جو ہے آپ ایک آفیسر سے کریں، آفیسر کے انداز کی بات لیبر سے کریں. شریعت کی تعلیم کی جو جس درجے کا ہے اسی درجے کی گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے بلندی دیتا ہے. اقرا سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے. اس امت کی شروعات ہی اقرا سے ہوتی ہے، اور اس امت کو اللہ نے خیر امت قرار دیا، ساری امتوں میں بہتر. اور ساری امتوں میں بہتر وہ علم کی وجہ سے ہے اور علم کی دعوت کی وجہ سے ہے. اگر آپ غیر مسلموں کی طرح اپنا سوچیں کھاؤ پیو جاب کر لو ملازمت کر لو کسی سے مطلب نہیں، تو غیر مسلم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اس لیے نہیں بنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع سب سے بڑا مجمع تھا. اس سے بڑا مجمع آپ کی زندگی میں اکٹھا نہیں ہوا صحابہ کا، وہ بھی حجۃ الوداع میں. مدینہ کے اندر جو قبرستان ہے بقیع، اس کے اندر بمشکل 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ اگر سب مدینہ ہی میں رہ جاتے تو دنیا میں دین اسلام کیسے پھیلتا؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. کسی کا ذکر ملتا ہے کسی کا نہیں ملتا، لیکن ان کی محنتیں باقی ہیں، ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. خود ہندوستان میں جو دین اسلام آیا صحابہ کے ذریعے آیا. مدراس کا ساحلی علاقہ کوڈلم ہے، گجرات کا جو علاقہ ہے، اور وہ کراچی جس کا پرانا نام دیبل ہے، ان علاقوں میں صحابہ کے آنے کی خبریں ہیں تاریخی روایات سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا علم انہوں نے پھیلایا اور پہنچایا تھا. اللہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو بلندی دیتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر کسی کے اندر علم سے محبت ہے، شرعی علم سے، دین کے علم سے، تو وہ جان جائے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے. جیسے آپ یہاں آئے، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ جنرل روٹینی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہی خیرن، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، یہ آگے بڑھ جائے، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین سمجھا دیتا ہے اس کو. دین کو سمجھنے والا یہ جان جائے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور وراثت کتنی پیاری چیز ہوتی ہے. آپ کو وراثت میں جو مال ملتا ہے وہ تو بینیفٹ ہوتا ہے. آپ اپنی کمائی سے جو کما کر کے بنائے گھر بار، وہ تو سمجھتے کہ میرے محنت ہے. کچھ خوش نصیب ہیں جن کو باپ دادا سے مکان مل گیا، کھیت باڑی مل گئی، گاڑی مل گئی، وراثت میں باپ دادا سے بہت کچھ پا جاتے ہیں.
کچھ بیچارے کچھ نہیں پاتے. اور اگر آپ کو نبی کی وراثت مل جائے، نبی کے وارث بن جائیں تو کتنے خوش نصیب ہوں گے. علم شرعی، علم دین، یہ انبیاء کی وراثت ہے. انبیاء نے دین کا علم سیکھا، سکھایا اور پھیلایا. یہ ٹیکنالوجیکل جو علوم ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے. جہاں جس علم کی ضرورت ہے آدمی سیکھے اور اپنی ضرورتیں پوری کرے. یہ علم ڈیولپ ہوتے رہتا ہے. دنیاوی جو علوم ہیں یہ وقت کے ساتھ گھٹتے بڑھتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. ان میں کمی ہوگی، زیادتی ہوگی. بہت سارے علوم جو پہلے تھے آج ان کی ضرورت نہیں ہے نئے ٹیکنالوجی کے حساب سے. پہلے آگ میں لوہے کو گرم کر کے جسم پہ داغتے تھے، علاج تھا. کہاں ہے وہ علاج آج؟ اور اس طرح بہت سارے علاج پہلے تھے. پتھروں پہ نقش و نگار کرنا، لکڑیوں سے جو ہے مکانات بنانا، دروازے بنانا، لکڑیوں سے برتن بنانا، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں. اب دیکھیے اچھے مکانات، اچھی ڈیزائن کرنا، کیمیکل لائن میں، پیٹرولنگ لائن میں الگ الگ علوم ڈیولپ ہو رہے ہیں. قیامت تک دنیا جہاں تک جائے گی علم ڈیولپ ہوتے رہے گا. اور جس علم کی ضرورت ہے آدمی اس کو سیکھے اور سیکھ کر اپنی ضرورت پوری کرے. اور ایک مسلمان سارے علوم کو سیکھے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے علوم سیکھیں، کسی علم میں غیر مسلموں پر وہ ڈیپینڈ نہ رہے. یہ علامہ ابن قیم نے باقاعدہ لکھا ہے علم کے بارے میں. لیکن اللہ جس علم کے بارے میں سوال کرے گا وہ علم شرعی، علم دین ہے، جس سے آپ اس کی عبادت اور بندگی کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں. علم شرعی انبیاء کی میراث ہے. انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وراثت میں علم چھوڑتے. آپ کو علم مل گیا، گویا نبی کی وراثت کا ایک حصہ مل گیا. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. فرض عین وہ علم جس کا سیکھنا سب پر فرض اور ضروری ہے. نہیں سیکھے گا تو آدمی گنہگار ہوگا. جیسے توحید کا علم، وضو کا علم، غسل کا علم، طہارت کا علم، حج کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ سیکھنا فرض ہے. اور فرض کفایہ، کچھ لوگ اس علم کو سیکھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. کسی شہر میں اگر 2-4-10 انجینئر ہیں تو سب کا کام چل جائے گا. 2-4-10 ڈاکٹر ہیں تو سب کا کام چل جائے گا. وہ فرض کفایہ ہے. آدمی اپنے شوق سے اس سیکھے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. لیکن اللہ تعالیٰ جس علم کے بارے میں سوال کریں گے قیامت کے دن، وہ فرض عین جو علم ہے جس کا تعلق بندے اور رب سے جڑا ہوا ہے، اس علم سے ہوگا. علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور دوسرا جس کے پاس علم ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مردے اور زندے کا فرق ہے. یہ جو اقرا سے آغاز ہوا نا قرآن کا، پڑھو علم حاصل کرو، کہ پڑھنے والا زندہ ہے اور جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا جاہل ہے تو وہ مردہ ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، علم سیکھ کر عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. اور بغیر علم سیکھے آگے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے رکوع سجدہ کی اجر پائے گا، لیکن عبادت کا لطف اسے نہیں ملے گا. وہ آدمی جو قرآن کو سمجھتا ہے، جب رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو جو لطف ملتا ہے عبادت میں، کیا وہ بیچارہ جو سمجھتا نہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے؟ تو علم سے انسان کو عبادت کی لذت بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے. اور علم دین کو سیکھنا فرض عین ہے. بغیر اس کے آپ اپنے رب کی توحید اور رب کو نہیں پہچان سکتے. علم کے بغیر نبی کو نہیں پہچان سکتے، بندگی کا طریقہ نہیں جان سکتے.
علم شرعی وہ علم جس کے ذریعے دین کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے، انبیاء کی وراثت، انبیاء کی میراث ہے۔ شرعی علم دین کا جو علم ہے جس سے عبادتوں کے احکام اور مسائل کو آدمی جانے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا علم ہے۔ اور جو علوم جو دنیا کی ضرورتوں سے جڑے ہیں یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ بھی ہوں گے، وقت کے ساتھ ایکسپائر بھی ہو جائیں گے۔ آج 500 سال 800 سال پرانی جو عمارتیں ہمارے ملک میں بنی ہیں پتھر کی اور الگ الگ ڈیزائن کی، کیا آج ان عمارتوں کو کوئی بنائے گا؟ یہ ضرورت ہے، نہ وہ کاریگر ہے نہ وہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج الگ حالات ہو گئے دنیا کے، 100-200 سال کے بعد اور دوسرے حالات ہو جائیں گے۔ ابھی جاپان وغیرہ میں دیکھیں کہ 10-10 منزلہ عمارتیں فولڈنگ والی بنتی ہیں، 10-10 منزلہ فولڈنگ ہے۔ زلزلہ آیا کچھ نہیں فرق پڑا، کہیں شفٹ کرنا ہے دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں علم یہاں تک پہنچا ہے۔ 200 سال کے بعد اور کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دین کا علم، عبادت کا علم، یہ شرعی علم، یہ ہمیشہ اسی شکل میں باقی رہے گا۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں تفسیر کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کم و بیش 7000 حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ دین کے بہت سارے مسائل انہی سے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اب سوچئے کہ صحابی رسول نبی سے علم سیکھ کر کے امت کو دین پہنچایا، انہوں نے کتنا اجر انہیں ملتا ہوگا؟ یا جن لوگوں نے علم کو سیکھا اور پھیلایا اور پہنچایا، کتنا اجر وہ پاتے ہوں گے؟ علم سیکھنے کی وجہ سے، دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی شہیدوں کا درجہ دے دیتا ہے، شہداء کا درجہ، یعنی بغیر شہادت پائے علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ شہید کا درجہ دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں جب تک بندہ زندہ رہے گا، اصلی قائد اور لیڈر اور سرداری تو اہل علم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بعض تاریخی روایتوں میں ہے نا، بعض حکام جیسے ہارون رشید کا اور دوسرے کا، کہ جب کوئی عالم ان کے زمانے میں جاتا گزرتا پوری قوم ٹوٹ پڑتی، تو لوگ کہتے دیکھو اصل خلیفہ اور اصل بادشاہ تو یہ ہے جس کے پیچھے لوگ ٹوٹ پڑے علم سیکھنے کے لیے۔ اہل علم قیامت تک اپنے علم کے ذریعے زندہ رہیں گے۔ روح فنا ہو جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا، لیکن ان کا نام زندہ رہے گا۔ آپ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، ائمہ محدثین فقہا کو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، بخاری مسلم نام سنتے ہیں، دیکھا کسی نے؟ لیکن وہ علم ہی کے ذریعے تو زندہ ہے، علم پھیلایا اور اللہ نے ان کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اہل علم کا تذکرہ اور اہل علم کو باقی رکھے گا، زندہ رکھے گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ جو اقرا سے قرآن شروع ہوا تو اقرا کیوں کہا؟ کیا ہے اقرا میں؟ اس ضمن یہ بات کی اصل چیز علم ہی ہے دنیا کے اندر۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات بتائی کہ قیامت تک میری یعنی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اس سے مراد علماء کی جماعت ہے، علم سیکھنے والے، پھیلانے والوں کی۔ اگر کوئی اپنے گھر سے علم سیکھنے آئے، جیسے آپ اس کورس میں آ گئے دورہ علمیہ میں کہ میں تفسیر سیکھ لوں گا، حدیث سیکھ لوں گا، تو بظاہر تو آپ کا یہ اپنے گھر سے آنا جانا ایک روٹین ہے، لیکن آپ کالج جائیں، ٹیوشن جائیں، کوچنگ جائیں، اس جانے میں اور یہاں آنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تلاش میں گھر سے نکلا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
علم سیدھے بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ علم دین، علم شریعت پورا جنت ہی کا راستہ بتانے کے لیے ہے۔ علم جو ہے ایک روشنی ہے، جیسے جہالت اندھیرا ہے۔ آپ کہیں جائیں، مثلا کسی ڈپارٹ میں گئے، سارے لوگ مراٹھی بول رہے ہیں، آپ کو مراٹھی نہیں آتی، تو وہاں آپ علم کی کمی محسوس کریں گے؟ آپ حج کرنے گئے، حج کا طور طریقہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، پیسہ ہے چلے گئے فارم بھر کے، تو کیا وہاں آپ علم کی کمی نہیں محسوس کریں گے؟ جہاں جس علم کی کمی ہوتی ہے آدمی اپنی زندگی میں اسے محسوس کرتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی آدمی کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنی کوالٹی کے ہیں، یہ علم آپ کا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا میں کرسی، اقتدار، عہدہ، حکومتیں چلانا یہ الگ بات ہے، لیکن اصل حکمرانی جو دلوں پر ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ اہل علم ہیں۔ خالد زحلی ایک گورنر تھا امام بخاری کے زمانے میں، اگر اس کا نام نہ بتایا جائے تو کوئی جانے گا بھی نہیں۔ امام بخاری سے اس نے کہا کہ میرے محل میں آ کر کے شہزادوں کو درس دیجیے حدیث کا، تو انہوں نے کہا کہ میرا درس مسجد میں ہوتا ہے، یہاں بھیج دیجیے۔ کہا شہزادے ہیں، رائل فیملی ہے، یہاں آئیے۔ کہا اللہ کے نبی کا علم امیر غریب سب کے لیے یکساں ہے، علم کے لیے بھیجنا پڑے گا یہاں پہ۔ ناراض ہوا، ان کو آزمائش میں ڈالا۔ اب بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات نہ مانو تو کہیں نہ کہیں گھیرا بندی کر کے پریشان تو کرتے ہی ہیں۔ ائمہ، فقہا، محدثین کے زمانے میں گورنر اور حکمراں پتہ نہیں کون کون لوگ رہے ہوں گے، لیکن وہ ملازمت اور پروٹوکول کے ساتھ ریٹائر ہوئے اور مر گئے، کوئی ذکر نہیں۔ لیکن علم والے لوگ دنیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج ہم علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح علم ایک روشنی ہے، اسی طرح عالم کو علماء نے کہا کہ چراغ ہوتا ہے۔ چراغ سے جیسے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح علماء اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں۔ العلماء سرج الازمنہ، علماء اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں جس سے زمانے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے اقرا سے جو شروع کیا قرآن کا نزول، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پیغام ہے کہ یہ امت اگر ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس امت کو بھلائی اور بلندی جو ملے گی جب تک وہ پڑھائی لکھائی کا حق ادا کرے گی، تب تک جہالت رہے گی تو غیر قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی، مسلط ہو جائیں گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مان لو سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان پیچھے ہیں، لیکن دین میں بھی اتنے پیچھے کہ اگر حملہ ہوتا ہے دین پر تو دائیں بائیں ہم دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ دین صحیح ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ صحیح چیزیں نہیں معلوم ہے، کیسے ہم ڈیفنس کریں گے؟ جو ڈیبیٹ وغیرہ میں حملے ہوتے ہیں تو اب وہاں چونکہ پیڈ ڈیبیٹ ہے، پیڈ جو ہے جھپڑ دیا جاتا ہے، پیڈ ہی گالش دی جاتی ہے، سب نیوز پیڈ ہوتی ہے۔ اب آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ یار تو بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اور ارتداد، یہ جو ارتداد، مرتد ہونے، دین سے پھرنے کی لہریں جو چل رہی ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ دین پر آدمی رہے، دین سے پھر جائے اور میڈیا والا اسے بیان کرے، کہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہمیں فلاں دھرم اچھا لگا۔ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے۔ دشمن تو اس کو کیش کرتا ہی ہے، لیکن ایسا علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے، ائمہ نے مشقت برداشت کی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں کہتے ہیں کہ میں جب حدیث کی تلاش میں نکلتا، کھانا پینا سب ختم ہو جاتا، 2 بار ایسا ہوا کہ خون کا پیشاب ہوا مجھے،
ساری چیزیں ختم، کھانا پینا کچھ نہیں ملا۔ امام بخاری وغیرہ کے واقعات میں ہے کہ پیر کے جوتے چپل گھس جاتے، کپڑوں کو چیتھڑوں کو لپیٹ لیتے، وہ بھی پھٹ جاتے، اور پھر پیروں میں کنکر پتھر کانٹے چبھتے، پورا پیر چھلنی ہو جاتا، لیکن علم حاصل کیا انہوں نے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، جبکہ علم حاصل کرنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج کے 40-50 سال پہلے تک یہ سہولت نہیں موجود تھی جو آج موجود ہے۔ معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم جو کتاب ہے، ایک انڈیکس ہے قرآن کے الفاظ کو، معجم المفہرس دو ہے، الفاظ القرآن الکریم ہے اور الفاظ الحدیث النبوی ہے۔ تو پوری حدیثوں کو انڈیکس کے طور پہ مستشرقین نے تیار کیا، جیسے ڈکشنری میں ایک لفظ سے تلاش کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ 40-50 سال پہلے مارکیٹ میں آئی، ایک بڑی نعمت تھی، تیار غیروں نے کیا تھا اس کو، مستشرقین نے اپنے مقصد کے لیے۔ مارکیٹ میں پہلے جب یہ کتاب آئی تو اس کی قیمت 7,000 ریال تھی، اور مدینہ میں بہت بڑے عالم تھے اور آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی صحت اور عافیت سے نوازے، انہوں نے اس کتاب کو خریدا۔ 40-45 سال پہلے 7,000 ریال میں ایک کتاب خریدنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ اس کو پیسوں سے نہیں تولا جاتا۔ اس کے بعد جب کتاب پھیلی، قیمت کم ہوئی، کم ہوتے ہوتے ہم لوگ جب تھے تو 300-400 ریال میں تھی، اب تو میں سمجھتا ہوں 100 ریال میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ پورا انڈیکس آپ کو گوگل میں مل جائے گا، شاملہ میں مل جائے گا، پلان پورا مل جائے گا۔ تو جس حدیث کو تلاشنے کے لیے 2 دن 4 دن لگ جاتے تھے، آپ 1 سیکنڈ میں 2 منٹ میں تلاش لیتے ہیں۔ تو علم سمٹ گیا ہے، بس کمی کیا ہے؟ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اب یہ عذر نہیں ہے کہ فلاں حدیث کہاں ملے گی، فلاں آیت کہاں ملے گی، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ نے جو اقرا سے، لفظ اقرا سے قرآن کریم کا آغاز کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کا نام لے کر کے جس نے پیدا کیا۔ یہ ہے علم کا آغاز، دین کا آغاز، شریعت کا آغاز، کہ اللہ نے کہا کہ اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اقرا تک پہنچی کیسے یہ امت؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اچھے خواب نظر آتے، رات کو سوتے خواب نظر آتے، دن میں وہ صاف ستھرے دیکھتے، یہی تو میں نے خواب دیکھا ہے۔ جیسا خواب دیکھتے صبح صبح وہی چیز نظر آتی ہے آپ کو۔ اس طرح سے آپ کو اچھے خواب، اچھا خواب نبوت کا ایک حصہ بھی ہے۔ اور پھر آپ دھیرے دھیرے تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے کٹ کے رہنے لگے۔ اور پھر مکے میں ایک غار ہے پہاڑی پر جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مکے گئے ہوں گے، صفا مروہ کے راستے سے باہر نکلیں گے، تھوڑی دور جائیں گے تو دائیں طرف پہاڑی، اسی پر غار ہے، اور وہی پورا ایریا جو ہے صفا مروہ پہاڑی کے سمت والا، یہی قریش کے مکانات اور یہی محلہ تھا ان کا۔ کہتی ہے کہ کھانا پینا توشہ لے کر کے چلے جاتے، غار میں عبادت کرتے۔ وہاں اوپر کون پہنچتا ہے؟ لوگوں کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، اوپر بکریاں نہ پہنچیں گے نہ اونٹ پہنچیں گے، اوپر کوئی نہیں پہنچتا تھا۔ آپ چلے جاتے، آج بھی غار پر چڑھنا بہت آسان نہیں، اور رب کی عبادت کرتے۔ توشہ ختم ہو جاتا، پھر آتے، پھر لے کے چلے جاتے۔ کھانے پینے کی بات چیزیں پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں کہ 2 دن 4 دن 10 دن تک خراب نہیں ہونے والے۔ خشک آئٹم آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گے، اور پہلے تو اور بہت ساری چیزیں تیار ہوتی تھیں کہ 1 مہینے تک نہ خراب ہونے والے روٹیاں لوگ پکاتے تھے، کھانے پکاتے تھے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے جب فریج وغیرہ کا دور نہیں آیا تھا تو۔ کہتی ہے کہ ایک دن آپ غار کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد اللہ کے ایک فرشتے نے آ کر کے کہا اقرا، پڑھیے۔
آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. یہیں سے دین شروع ہوا, علم شروع ہوا. ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. پہلی آیت اقرا ہے, پہلی حدیث ما انا بقاری, نبی کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پہلی آیت اقرا, پہلی حدیث ما انا بقاری. اور یہی طریقہ ہے کہ علم کے بارے میں آدمی کبھی جھوٹ نہ بولے, کچھ نہ جانے تو غلط فتویٰ نہ دے. جواب نہ دینے میں انسلٹ نہیں ہے. نبی سے بڑی شخصیت کسی کی نہیں ہے. کہا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. اس سے زیادہ صاف ستھرا اعتراف کیا ملے گا آپ کو؟ یہ بیچارے جو بیٹھ جائیں گے سوال جواب کے لیے اور سوچیں گے جواب نہیں دیں گے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی. جواب غلط جواب دے دیے تو بے عزتی تو نہیں بلکہ بہت غلط راستے پہ آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ما انا بقاری, یہ تعلیم ہے آپ کی. کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے سینے سے دبوچا اور اس کے بعد کہا اقرا, پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس کے بعد دوسری بار دبوچا, پھر کہا اقرا, میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا. تیسری بار پھر سینے سے دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں اتری. اب ان 5 آیتوں کے اترنے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ شروعات تھی, نیا معاملہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. آپ گھبرا گئے اور گھبرا کر کے گھر واپس آئے. جب آدمی گھبراتا ہے نا تو سو جائے گا, چادر اوڑھ لے گا. آپ نے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. چادر اڑا کر کے جب کپ کپی چلی گئی, بدن کانپنے لگا, تو آپ نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. تو حضرت خدیجہ نے بشارت اور تسلی دی کہ نہیں, خوش ہو جائیے کہ اللہ آپ جیسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, بیواؤں کا بوجھ ڈھوتے ہیں, بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں. اور پھر وہ تسلی دیا, اور پھر پوری تفصیل اس کے بعد کی تفصیل ہم اگلے درس میں سنیں گے. حافظ جی نے دیا ہے پرچی 8:15 بجے ختم کرنے کا, تو انشاءاللہ اس اقرا سے نزول وحی کے آغاز کی گفتگو ہم اب اگلے ہفتے کے درس میں شروع کریں گے.